ادب، بس خاموشی، محبت، ادب، پیار، یہ وہ عنوان ہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، وہ کانوں سے بڑا اونچا سنتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جو شخص کانوں سے اونچا سنتا ہے وہ بولنے میں بھی دبر مزاج اونچا رکھتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے، اور یہاں تک روایات میں آتے ہیں جہاں پہ جانور باندھے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں پہ زنجیروں میں جکڑ لیا، اور ساروں خطاب ہوتے تھے اور کہتے تھے ہو نہ ہو ثابت بن قیس ہلاک ہو گیا۔ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ میں ہی تھا جو اونچا بولا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی ام تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اگر میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی ہو گئی نا تو تمہاری زندگی کے سارے عمل کو ظاہر کر دوں۔ تو اب حضرت جو ہے وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور رویا کرتے تھے، آنکھوں پہ زاروں کی طرح آنسو آتے۔ 2-4 دن گزرے تو آقا کریم اسلام نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے، تو حضور نے کہا کہ ان کو جا کے بلا کے لائیے، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو کسی نے کہا حضور وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ کہتے ہیں آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو حضور میں کہ نہیں آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اللہ نے آپ کو شہادت عطا کرنی ہے اور آپ پکے تھے۔ حضور نے یہ کر فرمایا، ان کی ڈار فرمائی، اور پھر وہ صحابی رسول تھے جن کو اللہ نے شہادت بھی عطا کی اور وہ جنت کے راہی بھی بنے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، آگے پہلے ضابطہ بیان کیا اور پھر کہا جو اس ضابطے کو پورا کریں گے ان کو ملے گا کیا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز کو میرے نبی کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین ہے، یہ صرف اس وقت کا حکم نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا غصہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کنکری تھی، آپ نے اٹھا کے ان کو ماری۔ کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو عمر تمہیں کوڑے مارتا، تمہیں نہیں پتا کس بارگاہ میں بیٹھے ہو؟ یعنی مسجد نبوی میں بھی وہ ادب پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ 40 سال انہوں نے حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائی۔ اتنے خوش قسمت شخصیت کہ 40 سال بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھایا کرتے۔ اور ادب کا انداز یہ تھا کہ صحابہ جب یہ روایت کیا کرتے، جو راوی روایت کرتا حدیث کی تو کہتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد۔ لیکن حضرت امام مالک یہ نہیں کہا کرتے، حضرت امام مالک روضہ انور کے سامنے بیٹھا کرتے اور فرماتے لوگوں اس روزے کے وکیل والے نے کی بات ارشاد، تم بڑے خزرہ کے وکیل نے صاحب بازار نے جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور 40 سال درس حدیث دیا، اور ادب کا یہ عالم تھا کہ 40 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ بھی کتاب کے پلٹنے کے فرق کی آواز بھی پیدا ہوتی، اتنی سی آواز بھی انہوں نے پیدا نہیں ہونے دی کہ کتاب کا فرق پلٹا دے تو یہی اس بارگاہ کا ادب ٹوٹ نہ کرے۔ اور اکثر آپ کے کندھے زخمی رہ کرتے کیوں؟ اس لیے کہ آپ مدینہ منورہ میں دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلا گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت درمیان میں رستہ موجود ہے یہاں کیوں نہیں چلتے؟ کہا ڈر لگتا ہے کہ اس جگہ پہ میرا قدم نہ آ جائے جہاں محبوب کا قدم، ان کے قدم والی جگہ پہ قدم نہ آ جائے۔ یہ ادب ہے، یہ دین ہے۔ اور امام مالک وہ شخصیت ہے کہ ہارون رشید نے خط لکھا اور کہا حضرت میں حدیث لکھنا چاہتا ہوں اور جو ہے وہ میرے دل میں یہ جذبہ ہے، لیکن جو ہے وہ بطور خلیفہ بہت ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ہیں اور میں آپ کے پاس حدیث نہیں سیکھ سکتا۔ اگر آپ کرم نوازی فرمائیں جو طلباء آپ کے ساتھ حدیث پڑھتے ہیں، آپ سب یہاں تشریف لے ہیں، تو میں آپ سب کی کفالت بھی کروں گا، ذمہ داریاں بھی نبھاؤں گا، اور اس طرح سے مجھے بھی آپ سے حدیث سننے کا موقع ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے اس قدر نازک مزاج تھا۔ آپ جلال میں آگے کہا ہارون رشید تمہیں کیا سمجھا؟ مجھے میں روٹی کے ٹکڑوں کے لیے میں اللہ کے رسول کی حدیث اللہ کے رسول کے لیے سناتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ شوق ہے کہ تم حدیث سیکھنا چاہتے ہو، میں نہیں آؤں گا، تمہیں چل کے آنا پڑے گا۔ تمہیں یہ یہاں یہ ادب ہے ذات رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی۔ اور یہ معروف بات تھی کہ جب کوئی شخص آپ کی دہلیز پہ آتا اور
دروازے پہ دستک ہوتی اور سائل کہتا کہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، تو آپ فرماتے کہ اس سے پہلے پوچھو کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے یا کہ کوئی دین کا فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ اگر وہ کہتا کہ میں نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، آپ خود اٹھ کے تشریف لے آتے، اور اگر وہ کہتا نہیں میں نے حضور علیہ السلام کی حدیث سنی ہے، تو آپ فرماتے کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، تیاری کر لو اور میں بھی پہلے تیاری کر کے آتا ہوں۔ پھر آپ غسل کرتے، نیا جوڑا پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر تخت پر بیٹھتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث۔ یہ ادب تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا۔ تو جنہوں نے کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو بارگاہ رسالت میں میرے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ بس امر ان کے پاس موجود، اتنا ادب کرتے ہیں کہ آواز بھی اونچی نہیں ہونے دیں گے۔ پھر ان کو ملے گا کیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ فرماتا ہے در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے قبول کر لیا۔ قرآن مجید کا، مومن کا، اسلام کا بندہ مومن سے تقاضا یہ کہ وہ متقی بندے۔ تو تقوی کیسے ملے گا؟ جب بارگاہ رسالت کا ادب کرے گا تو تقوی ملے گا، اور پھر جب اس بارگاہ کا ادب ہوگا اللہ تمہیں خود سلیکٹ کر لے گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ منتخب کر لے گا تمہارے دل کو تقوی کے لیے، اللہ تمہیں متقی بنا دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ لہذا اس عنوان کو ضرور سمجھا جائے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا شان نزول یہ ہوا کہ ایک دور دراز سے ایک قبیلہ آیا اور انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے کوئی ملاقات کرنی تھی، چونکہ وہ دیہات کے رہنے والے تھے، ادب آداب نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی دہلیز پہ پہنچ کے وہاں پر اونچی آوازیں لگانا شروع کر دی کہ حضور جو ہے وہ باہر تشریف لے اور ہم جلدی جلدی ملاقات کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند آئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو میرے رسول کے حجرہ انور کے باہر بیٹھ کے آوازیں لگا رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ کیوں؟ سنیے اللہ فرماتا ہے ولو انہم صبروا، اگر وہ خود صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، میرا رسول ان کے پاس خود چل کے آ جاتا۔ جب یہ وجہ کہ صحابہ حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ دستک نہیں دیا کرتے، بس اس چوکھٹ پہ بیٹھے جاتے، حضور اپنی مرضی سے تشریف لاتے تو وہ خود ملاقات کرتے۔ اللہ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ایمرجنسی حالات ہو جاتے ہیں کہ کبھی ضروری ہے کہ جلدی ملاقات کرنی ہے، کوئی اطلاع حضور علیہ السلام کو دیکھ کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی، تو میرا صحابہ دستک کیسے دیتے؟ اللہ علیہ قاری نے اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ بات ہے کہ صحابہ کو جب دستک دینا ہوتی اپنی انگلیوں کے پوروں سے یوں حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ دستک دیتے۔ اللہ، یہ ادب تھا، یوں کھٹکھٹاتے ہیں۔ اب اس سے کتنی آواز پیدا ہوگی؟ آواز تو پیدا نہیں ہو سکتی اس طرح اگر آپ کریں تو۔ بڑی خوبصورت بات اس مفسر نے اس کے ذمن میں لکھی، کہا یہ جو دستک دیتے تھے نا، یہ صحابہ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے دیتے تھے، ورنہ وہ نبی تو بد سینوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے خود ہی تو کہا اللہ صبر، اگر تم صبر کرتے تخرج الیہم، میرا رسول تمہارے پاس خود آ جائے گا۔ کیا نبی کو نہیں پتا کہ کون کون اس کی چوکھٹ پہ باہر انتظار کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور فرمایا لکان خیر لہم، وہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا، انہوں نے خود بلایا ہے، اگر نبی خود آتا تو پھر ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ عنوان ہے جو مجھے اور آپ کو بڑی اچھی طرح اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے، بار بار اس کے اوپر محنت کی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، یہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو موقع مل گیا تو یہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دوران نماز ہاتھ پکڑ کر ان کو ساتھ کھڑا کر دیا، لیکن یہ پھر پاؤں گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ابن عباس
میں نے جب آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا تو آپ بھی پیچھے کیوں چلے گئے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے برابر کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ سکتے. یہ اب گھر سے سمجھا کے نہیں بھیجا تھا باپ نے کہ بیٹا اگر تم حضور کی دہلیز پہ جاؤ، آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہو، حضور تمہیں پاس کھڑا کر لے، تم نے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، تم نے پیچھے کھڑے ہونا. دوران نماز بچپنے کی عمر میں بچے نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ حضور کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا بلکہ مجھے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے؟ تو اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا اس لیے کہ بچہ جانتا تھا کہ میرے ماں باپ تو ان کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز تو نہیں نہ پڑھی جائے گی. ادب یہی ہے کہ میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں اور حضور ہی آگے کھڑے. اور یہی وجہ تھی ادب کی عجیب داستان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اس قدر تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا لگتے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، ان کی عمر زیادہ تھی. تو کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا کہ حضور بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کا تو عمر کے بارے میں سوال تھا، لیکن جواب سنیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تک بڑے ہونے کی بات ہے، بڑے تو اللہ کے رسول ہیں، اور لیکن سال میں نے زیادہ گزارے ہوتے ہیں. سال میں یہ نہیں کہا میں حضور سے بڑا ہوں، یہ کہا کہ سال میں نے زیادہ گزارے. جہاں تک بڑے ہونے کی بات ہے، بڑے تو اللہ کے رسول ہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہم سے بڑا ہے. یہ اپنی اولادوں کی روحوں میں ڈالا جائے. ادب 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 اور محبت کا دین دین اسلام ہے. اسلام حضور نے تو حضور کی ذات تو بڑی بلند ذات ہے یار. اصحاب رسول تو بڑی اونچی باتیں ہیں، اہل بیت رسول تو بڑی اونچی باتیں ہیں. یار حضور کی واضح حدیث موجود نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت اور اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں. کوئی عام بوڑھا شخص، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سفید بالوں والے کا حیا کیا وہ ایسے ہے گویا اس نے اپنے رب کا احترام کیا. دین تو یہ ہے جناب، اسلام تو یہ ہے. اسلام تو مجھے سفید بالوں والے کا ادب سکھا دو. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں، جب فتح مکہ ہوا تو وہ حضور اسلام سے ملاقات کے لیے آئے تھے. دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے، سفید داڑھی تھی، کمر میں خم آ گیا تھا، آنکھوں سے بینائی بھی جا رہی تھی، بڑھاپا چھایا ہوا تھا. جب حضور اسلام سے ملاقات کے آ رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے آ رہے تو حضور اسلام نے دیکھا تو حضور اپنی مسجد سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور نے آگے بڑھ کے ان سے ملاقات کی. اور حضور نے اے ابو بکر آپ نے بڑے میاں کو تکلیف کیوں دی؟ مجھے بتایا ہوتا میں محبت خود چل کے ان کے پاس آتا. یہ دین ہمیں سکھایا گیا ہے. دین ادب کا نام ہے، دین محبت کا نام ہے. فقہی اختلافات، جزوی اختلافات، چیزوں پہ بحث ہو سکتی ہے، میڈیکل ڈسکشن ہو سکتی ہے، معلومات کے لیے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن ادب کا لہجہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ادب اگر ٹوٹ گیا تو آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن لہجہ ہمیشہ ادب کا رہنا چاہیے. کوئی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں 1400 سال کی امت کے علماء کی توہین کرنا شروع کر دوں چونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی. کتنی چیزیں ہیں جو میری عقل نہیں مانتی، تو میری عقل تو دین نہیں ہے. اگر مجھے 200 بندے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تو چانس موجود ہے کہ مجھے صحیح سمجھ نہ آ رہی. اور اگر میں کسی کو سمجھا بھی نہ پاؤں تو اس سے اوپر قرآن نے کہا تھا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے. تو اگر کوئی بات میں نہیں کسی کو سمجھا سکتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بے ادب ہو جائے. اور اگر کوئی بات کسی کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب کہ میں بے ادب ہو جاؤں. تو ہمیں ہمیشہ ادب کا لہجہ، ادب کا انداز اپنانا چاہیے. یہ خاص طور پہ شب قدر کا تحفہ میں اور اپنی زندگی میں شامل کریں کہ اس حوالے سے ہم اپنی اولادوں کو تربیت میں رکھیں کہ بڑوں کا ادب، آل رسول کا ادب، اصحاب رسول کا ادب، علم والوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، سفید بال والے کا حیا، یہ جو اگر بیریئرز لگا دیے جائیں تو پھر بہت ساری جو خرابی سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے. باقی علم حاصل کرنے کے لیے سوالات کا دروازہ کھلا ہے اور یقیناً علم والے ہی اس کی تلاش میں نکلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ہمیں اس کو خاص طور پہ پیش نظر رکھنا چاہیے. آج 27 شب ہے اور اس حوالے سے بھی
یہ ہماری عادت ہوتی ہے، میں اکثر دوستوں کو یاد دہانی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ اس شب نور میں مختلف قسم کی عبادات ضرور کی جائیں. آپ خاص طور پہ اس رات میں نوافل ادا کریں، کچھ دیر کتاب رحمت کی تلاوت ہو جائے. یہ جو آج نشید صاحب نے درس قرآن کی رکھی، اس کا یہ مقصد ہے کہ ایک عبادت کا نام یہ بھی ہے کہ قرآن کا درس سنا جائے. وہ الحمدللہ ہم نے ایک سیکشن جو ہے وہ پورا کر لیا. اب جب ہم گھر جائیں 10 منٹ آدھا گھنٹہ ریسٹ کر کے ہم دوبارہ واپس پڑھ لیں، اپنے مصلی پہ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے، پھر اس کے بعد 2 3 4 احادیث رسول کہیں سے اٹھا کے نیٹ سے آپ دیکھ کر آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھ لیں، اس نیت سے کہ آج حضور علیہ السلام کی حدیث کی برکات بھی میں حاصل کروں. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نام کی وظیفے پڑھے جائیں، اور پھر جو ہے وہ استغفار کی تسبیح پڑھی جائے، پھر تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھا جائے، اور پھر جو ہے وہ دیگر وظائف پڑھے جائیں، اور پھر جو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، کہ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف کر دے، تو بخشنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے. اس کا وظیفہ پڑھا جائے، آیت الکرسی پڑھ لی جائے، آیت کریمہ پڑھ لی جائے، اور مختلف عبادات. میں یہ چاہوں گا آج رات میں اگر آپ 1 روپیہ بھی صدقہ کر سکیں تو کسی غریب کو یہ صدقہ بھی ضرور کیا. یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا. مختلف عبادات یہ سارے رنگ کیوں اپنائے جائے کہ جب ہم مختلف قسم کے رنگ اپنا رہے ہوں گے، کیا پتہ اس کو کوئی ادا پسند آ جائے اور اس کے ایک ادا کا صدقہ وہ ہمیں بخشش و مغفرت کا حصہ عطا کر دے. اور جب دیکھیں کہ لگتا ہے کہ ناراض ہے، راضی نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیں. یہ وہ وظیفہ ہے جس سے باہر کیف رب راضی ہو جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو ہر صورت میں قبول ہوتا ہے. کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے. اور میں چاہوں گا اس وقت جو امت کے حالات ہیں فلسطین میں، آپ نے دیکھا کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ معذاللہ نہیتے مسلمانوں پہ نماز پڑھتے ہوئے گولیاں چلا دی گئی. اس وقت امت کی جو حالت ہے حضور کی بارگاہ میں وہ ٹکڑا ضرور سنائے. ہمارے اپنے بندے تو کاکھ بھی نہیں رہا، ہماری اپنی حالت اتنی کمزور اور ناگفتہ بھی ہے کہ ہم گروہوں، جتوں، فرقوں، تنظیموں، مسلکوں نہ جانے کہاں ٹوٹ کے بکھر گئے، اور ہمارے بندے کاکھ بھی نہیں ہے اس وقت. اور کیسی جو ہے وہ حضور اسلام کی کیفیت امت خضرا میں ہوگی کہ جب رمضان المبارک میں 27ویں شب میں امت کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہوں، تو امت خضرا میں حضور کتنے بے چین ہوں گے. اور ان کی بارگاہ میں خاص طور پہ امت کے لیے دعا کریں. اور میں یہ کہوں گا یار آپ ہر حوالے میں اپنا یہ تعارف کبھی نہ بھولیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی امتی ہیں اور ہمیں امت بن کے ہی جینا ہے. ہم ٹکڑوں میں، گروہوں میں کبھی بھی تقسیم نہ ہو. آپ امت بن کے اس بات میں ناز کریں کہ حضور ہم آپ کی امت ہیں، اور ہم ہمیشہ امت کو جوڑنے کا مزاج ہی رکھیں گے، اور اس شخص سے تعلق توڑنے کا مزاج رکھیں جو امت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. وہ مذہب کے لبادے میں ہو، وہ سیاست کے لبادے میں ہو، جو امت کو توڑ رہا ہے، گروہوں میں جتھوں میں ڈال رہا ہے، وہ کبھی بھی اسلام کا دائی، اسلام کا مبلغ نہیں ہو سکتا. وہ کبھی بھی اسلام سے مخلص نہیں ہو سکتا جو امت کو توڑنے کی بات کرتا ہے. محبت امت کے نام میں میرے اسلام کرم کا یہ فلسفہ مجھے اتنی مرتبہ سنایا ہے، اور جب بھی میں سناتا ہوں ایک محبت اور ایک مٹھاس محسوس کرتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام کے امت کے حوالے سے میرے استاد مکرم فرمایا کرتے ہیں، بیٹا سادہ سی بات ہے، اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں گا تو آپ کو اچھا لگوں گا. آپ میرے بچوں کا منہ چھویں گے تو مجھے اچھے لگیں گے نا. تو یار جو حضور کی امت سے پیار کرے گا وہ حضور کو کتنا پیارا لگے گا. وہ کتنا تنکا تنکا کر کے حضور نے امت کو جوڑا تھا. تو جو حضور کی اس بات سے پیار کرے گا کہ حضور کی امت ہے، میں نے اس سے نفرت نہیں کرتی، میں نے اس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا، میں جہاں تو وہ اس جگہ جوڑ کے رکھوں گا. تو یہ ادا بڑی پسند ہے. محبوب اسلام کی بارگاہ میں ہم پورے خوش و خصوص سے دعا میں شریک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اب آپ کو اجازت ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. میرے ہماری اٹھے ہاتھ پہلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، مقدر کی خزائن نور فرما، وقت کی بہاریں نصیب فرما. مولا ہم تیری عنایات، تیرے لطف و کرم، تیری رحمتوں، برکتوں، رفعتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، قبول فرما. یہ تیرا محض کرم ہے مالک، تو نے ہم نکموں کو اپنی بارگاہ میں
جھکنا نصیب کر دے. یہ محض تیری توفیق کے کرم ہے، محض تیرا کرم. ہم بڑے گناہگار ہیں ماں، گناہوں میں اتنے بڑے ہیں. یا اللہ تیرا کرم دیکھتے ہیں تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. پورا سال نہ جانے کون کون سے گناہ ہیں جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں. یہ تیرا کرم کہ تو نے پھر کرم کیا اور ہمیں اپنے رسول کے پاس مسلح میں کھڑے ہونے کے قابل کر دیا. یہ تیری کرم نوازیاں دیا. اب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے، ہمارے سارے گناہ معاف کر. کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے، جو بند کمروں میں کیے وہ معاف کر دے، جو کھلے بازار کیے وہ معاف کر دے. ہماری سوچوں کے گناہ معاف کر دے، ہمارے خیالوں کے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہماری جوانیوں کے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہماری جوانیوں کے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، تو کریم ہے، تو غفور رحیم ہے. یا اللہ تو ستار ہے، اللہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والا. یا اللہ آج 27 دن بیت گئے، رحمتوں کا بھی برستا رہا، اپنے کمرے غفلت میں وقت گزار بیٹھے. یا اللہ آج تیری دہلیز پہ آئے ہیں. یا اللہ اپنا باب رحمت کھول دے. یا اللہ اپنا باب رحمت کھول دے. ہم بڑے کمزور ہیں، تو طاقتور ہے. یا اللہ پوری انسانیت اس وقت وبائی مرض میں سسک رہی ہے، اپنی بارگاہ سے شفا نصیب فرما. یا اللہ ملک پاکستان کے حالات بہتر فرما. یا اللہ یہاں بہتر فیصلوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امت اس وقت پریشان ہے، فلسطین کے اندر ہمارے بھائیوں کی یا اللہ دیدہ دلیل کے ساتھ ان پر کوہرام مچا دیا گیا. یا اللہ بم پھوڑے جا رہے ہیں، سیدھی گولیاں دیتے مسلمانوں کو مارے. یا اللہ وہ بے بس کمزور لوگ ہیں. یا اللہ امت کو طاقت نصیب فرما. یا اللہ برما کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ مسجد اقصی کب سے امت کی راہ دیکھ رہی ہے. یا اللہ چھپت فتاوت ہمارے اسلامی ملک، اور ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے اتنے خوش ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو لڑا رہے ہیں. جن کے پاس طاقت ہے ان کو درد امت بھی نصیب فرما. یا اللہ ہم بے بس بے کس مجبور لوگ ہیں. یا اللہ بے بسی کی تصویر بنے کھڑے ہیں. یا اللہ دشمن جو ہے وہ گولیاں مارنے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے. یا اللہ ہمیں امت کا درد نصیب فرما. یا اللہ اگر ہمارے کسی امر کی وجہ سے، ہمارے کسی قول، کسی جملے، کسی فعل سے تیرے رسول کی امت کو نقصان ہوا، ہم چھوڑ کے ہاتھ معافی مانگتے ہیں. اب کبھی بھی امت کو توڑنے والے نہ بنے. یا اللہ ہمیں امت بننے کی توفیق دے دے. یا اللہ تو نے تو کہا تھا ہم نے تمہیں امت بنایا. یا اللہ ہم امت نہیں رہے، ہم گروہوں میں، جھنڈوں میں، فرقوں میں، ٹکڑیوں میں ٹوٹ گئے. یا اللہ ہم کر رہے ہیں اور ہم اندر سے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہماری باری نہیں آئی. یا اللہ ہمیں امت بننے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہمیں منافقت چھوڑنے کی توفیق دے دے. یا اللہ جو طاقتور اسلامی ملک ہے ان کو جڑنے کی توفیق دے دے. اپنے ذاتی مفادات چھوڑ کے یا اللہ امت کا سوچنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ملک پاکستان کے حالات بہتر فرما. یہاں کے باسیوں کو امن نصیب فرما. یا اللہ ہمارے فوج شدگار کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے نمازیوں میں جتنے لوگ وفات پائے سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے نمازیوں کے دوست بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے دوست قاری صاحب نے بتایا ان کے والد صاحب بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے اسلم صاحب بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اس کے علاوہ جتنے بھی ٹاؤن کے ہمارے نمازیوں کے دوست، احباب، قائد و اقربا، رشتہ دار بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں کوئی مسئلہ علاج نہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا کر دے. اولادوں کو ان کی قدر نصیب فرما دے. یا اللہ اولادوں کی دعائیں ان کی حق میں قبول فرما دے. یا اللہ جن کے بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. یا اللہ جن کے بہن بھائی راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے دل میں تڑپ ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے. یا اللہ ان کے بہن
خواہشوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ یہ زندگی ویسے بھی ختم ہو جانی ہے، ہمیں دین رسول کی خدمت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں پاکیزہ رزق نصیب کر دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ رزق تو کتوں کو بھی دیتا ہے، ہم تو تیرے رسول کے ماننے والے ہیں۔ میرے جتنے دوست رزق میں پریشان ہیں یا اللہ ان کو رزق کی وسعت عطا فرما۔ یا اللہ تیرا اعلان ہے کہ میں وہاں سے بھی عطا کرتا ہوں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ کا توکل نصیب فرما، ہمیں اپنی ذات کا توکل نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو پیار اور محبت کا مرکز بنا۔ یا اللہ یہ اس کی ظاہری زیب و زینت ہے جو ہمارے دوست کوشش کر کے اس کی صفائی ستھرائی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ یا اللہ جس طرح اس کی ظاہری زینت ہے یا اللہ یہاں آنے والوں کو اسلام کی حقائق بھی نصیب ہوتی رہے۔ یا اللہ یہاں آنے والوں کے سجدے قبول کرنا، یا اللہ یہاں والوں کی نمازیں قبول کرنا۔ یا اللہ یہ ہمارے پیچھے اعتماد باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے ہم جیسے نکلنے اس قابل نہیں، کل قیامت کے دن ان نمازوں کی بہتر جزا عطا کرنا۔ یا اللہ کل یہ ہمارے گرے بات نہ پکڑے۔ یا اللہ بڑے کمزور ہیں، یا اللہ میں جتنی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ تو معاف کر دے، اب تیرے سجدوں کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو کریم ہے، تمہارا غالب گمان ہے۔ ہمارے نیک لوگوں نے بتایا ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے۔ یا اللہ ہمارے حق میں شب قدر کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حق میں شب قدر کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دوست جو ابھی تک ان کی اولادیں جمع ہیں، صحیح رشتوں کی تلاش ہے، یا اللہ تو ان ماں باپ کو صحیح رشتوں کے اسباب نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی بہنیں بیٹیاں سسرال میں پریشان ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ کتنے گھر ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جن کے گھر طلاق کی وجہ سے ٹوٹنے کے قریب ہیں، یا اللہ ماں باپ کی دعائیں قبول کر لے۔ یا اللہ ان کو گھروں میں واپس پلٹنے کے اسباب نصیب کر دے، دلوں میں محبت پیدا کر دے، دلوں میں الفت پیدا کر دے۔ ہمیں اپنے رشتے جوڑنے کی توفیق دے دے، ہمیں اپنے رشتے جوڑنے کی توفیق دے دے۔ ایک نوجوان نے بتایا وہ اپنے گھر کے معاملات میں پریشان ہے، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں دین کا ذوق نصیب فرما، دین کا درد نصیب فرما۔ یا اللہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر میں پڑھنے والے طلباء کی خیر فرما۔ یا اللہ دوست ہمارے پر تعاون کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حفظ قرآن کے لیے دین پڑھنے کے لیے ہمارے پاس بھیجے ہیں، ماں باپ نے اعتماد کیا ہے۔ یا اللہ تو بچوں کو خیر عطا کرنا، یا لوگ کو استقامت عطا کرنا۔ یا اللہ جنہوں نے اپنے جگر مارے دین کے سپاہی بنانے کے لیے پیش کیے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، یہ بھاری ذمہ داری ہے۔ یا اللہ ہمیں ان کی صحیح تربیت کی توفیق دینا۔ یا اللہ حفظ رزق دنیا اور لالچ سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ کبھی اس دین کے عوض ہم ٹکڑے اکٹھے نہ کریں روٹی کے۔ یا اللہ کبھی اس کے عوض میں 1 روپیہ بھی ہم نہ مانگے، تو اپنی بارگاہ سے عطا کرنا۔ تو کریم ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ جب تک سانس رہے ہمیں دین سے دھوکہ کبھی نہ ہو۔ یا اللہ ہم دین سے مخلص رہنے والے بن جائیں۔ اس مسجد کی پہلی عید سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس کار خیر میں جس طرح سے شریک ہیں سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔